بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی یمن موجود ہے، صنعاء کا نام آج بھی آپ نے سنا ہوگا۔ مشہور زمانہ باغ اسی صنعاء میں تھا۔ باپ صدقہ کیا کرتا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اولاد میں سے ایسی بھی اولاد ہوتی ہے جن کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ ہوا یہ کہ مشورہ ہوا، یہ کیا مسکین آ جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، بس ایسا کرتے ہیں کہ ہم اندھیرے میں اپنے باغ میں جا کے پھل توڑ کے اس کو بیچ دیتے ہیں، مسکینوں کے آنے سے پہلے فارغ ہو جائے۔ نیت بد ہوئی، اللہ ذو جلال کی سزا دیکھیے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ۔ چپکے چپکے جا رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہاں پہنچے ہیں تو آگے کیا دیکھتے ہیں؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ اس بدنیتی کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے پورے باغ کو جلا کے راکھ بنا دیا۔ کہتے ہیں اِنَّا لَضَالُونَ، لگتا ہے کہ راستہ بھول گئے۔ آپ بھی جانتے ہیں کسی کے گھر میں گائے بھینس ہو، وہ بھی راستہ نہیں بھولتی کہ مجھے چارہ کہاں سے ملتا ہے۔ انسان کیسے بھول گیا؟ روزانہ جانے والا کیسے بھولتا ہے؟ لیکن غور کیا جائے تو وہ راستہ واقعتاً بھولے تھے جو اللہ کی رضا کا راستہ تھا۔ کہنے والے نے، ایک بیٹے نے کہا، میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ اس طرح کی نیت نہ کرو۔ اللہ نے دنیا میں سزا دے دی، صرف سزا نہیں دی، قیامت تک جو ہے اس کو عبرت بنا دیا۔ اس لیے عبادت کا اثر کرنے سے بھی مرتب ہوتا ہے، عبادت نہیں کرتے تو اس کا بھی اثر انسانی زندگی پہ مرتب ہوتا ہے۔ آخرت کی تو ہم ابھی بات ہی نہیں چھیڑ رہے۔ انسان کا قول بھی عبادت ہے۔ انسان کی زبان سے نکلے کلمات جو ہیں اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، اور نکلے ہوئے کلمات پہ سزائیں بھی ملتی ہیں۔